حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بقیع کے قبرستان سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف اف فرمایا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ مجھ سے یہ ناگواری کا کلمہ فرما رہے ہیں، چنانچہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا حضرت نے مجھے دیکھ کر اف فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر میں نے یہ کلمہ نہیں کہا ہے، بلکہ اس قبر والے فلاں شخص کو میں نے فلاں قبیلہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے وہاں ایک کرتا خیانت کر کے چھپا لیا تھا، اب اسی جیسا آگ کا کرتا اسے قبر میں پہنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اس سے بچائے۔ یہ روایت قومی و ملی کام کرنے والوں کے لیے سخت خطرہ کا پتہ دیتی ہے۔ اگر مالی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جائے تو قبر میں ہولناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف و خشیت عطا فرمائے۔ کتابوں میں ہے کہ عبدالحمید ابن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم ذات الصفا جو کہ ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو دیکھا کہ ایک بڑے ناگ نے پوری قبر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھود دی، تو وہاں بھی سام موجود تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سام اس کا وہ بدعمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اسے اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو پھر بھی وہ سام اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی مقدار کا بھوس ملا دیتا تھا، گویا کہ دھوکہ سے اس کو اصل غلہ کی جگہ بیچتا تھا۔